السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الدرس التاسع نواں سبق لیسن نمبر 9۔ صفت یعنی ایڈجیکٹو کا بیان۔ عربی میں صفت کو نعت کہتے ہیں اور اسم کو کہ جس کی صفت اور اس اسم کو کہ جس کی صفت بیان ہو رہی ہو منعوت کہتے ہیں۔ یعنی کہ جس اسم کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اس فلانی شخص کی یہ صفت ہے یا اس چیز کی یہ صفت پائی جاتی ہے اس چیز میں، وہ جو صفت ہوتی ہے اسے نعت کہتے ہیں۔ اور جس کی ہم صفت بیان کر رہے ہیں، جس چیز کی ہم صفت بیان کر رہے ہیں، جس شخص کی ہم صفت بیان کر رہے ہیں اسے منعوت کہتے ہیں۔ منعوت اور نعت، موصوف اور موصوف اور صفت بھی اسے کہتے ہیں۔ نعت، منعوت، موصوف و صفت۔ اچھا، عربی میں بخلاف اردو اور انگریزی کے منعوت پہلے اور نعت بعد میں لائی جاتی ہے۔ یعنی جس چیز کے بارے میں، جس چیز کی صفت بیان کی جانی ہے، ہمیں جس چیز کا صفت ہمیں کہنا ہے کہ اس کی صفت کیا ہے، وہ بعد میں آئے گی اور وہ چیز پہلے آئے گی۔ منعوت پہلے اور نعت یعنی کہ اس کی تعریف بعد میں لائی جاتی ہے۔ جیسے بیت جدید، بیت یعنی کہ گھر ہے، لیکن اس کی صفت کیا ہے گھر کی؟ وہ کیا ہے؟ بیت کیا ہے؟ اس کی صفت کیا ہے؟ وہ جدید ہے۔ اس کی صفت جو بیان کی گئی ہے جدید یعنی کہ گھر نیا ہے، اس لیے ہم بیت کو منعوت کہیں گے اور جدید کو نعت کہیں گے۔ منعوت، نعت یا موصوف و صفت۔ نیا گھر، نیو ہاؤس۔ ولد صغیر، دوسری ایک مثال ہے ولد صغیر، لڑکا چھوٹا ہے، پست قد ہے۔ سمال بوائے۔ سیارۃ جدیدۃ، نئی گاڑی۔ سارا گاڑی کو کہتے ہیں جدیدہ، جو وہ اس کی نعت ہے۔ نعت منعوت میں مندرجہ ذیل باتوں میں مطابقت یعنی کہ یکسانیت ہوتی ہے۔ مذکر و مؤنث ہونے میں، اگر منعوت مذکر ہو تو نعت بھی مذکر ہوگی، اگر مؤنث ہو تو وہ بھی مؤنث ہوگی۔ یہ ان میں برابر فرق پایا جاتا ہے۔ جیسے طالب مجتہد، طالب مذکر ہے اور جو مجتہد ہے وہ بھی مذکر ہے۔ طالب پہ تنوین ہے یعنی کہ دو پیش ہے اس کے آگے، اور مجتہد جو ہے وہ بھی ڈول حرکت میں ہی ہے۔ اس لیے جس طرح ہم نے طالب کو استعمال کیا اسی طرح سے ہم نے اس کا منعوت بھی لایا، ان میں کوئی فرق نہیں۔ ادھر سے یہ مذکر بھی ہے دونوں اور واحد بھی ہے دونوں، اور دونوں پہ تنوین بھی ہے۔ اسی طرح بنت، لڑکی کو کہتے ہیں صغیر، بنت صغیر یعنی چھوٹی لڑکی۔ نکرہ معرفہ ہونے میں یعنی موصوف اگر نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوگی، یعنی کہ جیسے ہم نے تنوین دیکھی ہے بنتن پہ، صغیرن پہ بھی ہم نے تنوین لائی ہے، یعنی کہ یہ نکرہ ہے۔ اگر یہ معرفہ ہوتا، اس پہ ال ہوتا تو آگے جو اس کا نعت ہوتی، اس کی جو تعریف ہوتی، منعوت کے بعد جو نعت ہوتا ہے اس پہ بھی ال لگ جاتا، وہ بھی تعریف ہی بن جاتا ہے، وہ بھی نکرہ سے معرفہ میں چلا جاتا ہے۔ نکرہ و معرفہ ہونے میں یعنی موصوف اگر نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوگی، اور اگر موصوف معرفہ یعنی الا والا ہو تو صفت بھی معرفہ ہوگی۔ جیسے بلال مدرس جدید، بلال ایک نیا استاد ہے۔ بلال از اے نیو ٹیچر۔ المدرس، مدرس جو ہے جدید، الجدید، المدرس الجدید، ال لگا ہے مدرسن تھا، اس کو معرفہ سے نکرہ بنا دیا، اس پہ ال لگا دیا، المدرس، مدرسن سے المدرس بنا، کیونکہ جب ال کسی پہ آ جاتا ہے، آپ نے پچھلے سبقوں میں بھی پڑھا ہے، ال کی وجہ سے یہ تنوین جو ہے اس میں سے ایک ضمہ گر جاتا ہے اور ایک ہی پیش رہ جاتا ہے۔ المدرس الجدید، المدرس الجدید فی الفصل، مدرس استاد جدید نیا، فی الفصل کس میں ہے؟ کلاس روم میں، نیا استاد کلاس روم میں ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں ذہن نشین رکھنی ہے۔
लेसन नंबर 9 जो हम पढ़ रहे हैं, अदरसुतासयु, हमने अभी पढ़ा कि इसमें नात और मनऊत का जिक्र किया जाएगा। मनऊत, नात, मौसूफ या सिफत भी उसको कहते हैं, एडजेक्टिव जिसकी सिफत की बयान की जा रही हो। जिस चीज़ की सिफत बयान की जा रही है उसे मनऊत कहते हैं, और जो उसकी सिफत है एडजेक्टिव उसे नात कहते हैं। मन हाज़र रजुलु, ये आदमी कौन है, जो शक्ल पे दिखाई गया है आदमी। मन हाज़र रजुलु, इसके बारे में कहा गया कि ये कौन है, सवाल किया जा रहा है। मन हाज़र रजुलु, ये आदमी कौन है। जवाब है हुआ अब्बासुन, वो अब्बास है। अगर अब्बास की जगह अब्बास की किताब होती हम कहते किताबुहु, अब्बास की किताब। और ये जो किताबुहु, किताबुहा, किताबुहुमा, किताबुहुम, किताबुहुना, ये जो इसके साथ इस्तेमाल होते हैं ज़माइर, उन्हें कहते हैं ज़माइर मुत्तसिला, वो उसके साथ अटैच होते हैं। और जो अलग अलग आता है, जैसे हुआ अलग आया है, हुआ अब्बासुन, वो अब्बास है, इन्हें कहते हैं मुनफसिला। मुनफसिला ज़माइर और मुत्तसिला ज़माइर। हुआ वो एक, हुमा दो का जिक्र होता तो हुमा आ जाता, हुमा वो दो, हुम वो सब मर्द के लिए। इस तरह औरतों के लिए हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सब औरतें। बहरहाल हम पढ़ेंगे हुआ अब्बासुन, वो अब्बास है। अब्बासुन ताजिरुन, अब्बास जो है वो ताजिर है। अब्बास की सिफत जो है वो ताजिर है, यानी कि मनऊत अब्बास है और नात ताजिर है। अब्बासुन ताजिरुन, अब्बास ताजिर है यानी कि वो बिजनेसमैन है। अब्बासुन ताजिरुन गनीयुन, अब्बास जो है वो ताजिर है, लेकिन कौन सा ताजिर, वो गनी है यानी कि वो अमीर है। अब्बासुन ताजिरुन गनीयुन, अब्बास मालदार ताजिर है, मालदार ताजिर है। अब्बासुन सिंगल है, ताजिरुन का इस्तेमाल सिंगल है, गनी भी सिंगल है। अब्बासुन के आगे तनवीन है, ताजिरुन पे भी तनवीन है, गनीयुन पे भी तनवीन है। इसीलिए हमने कहा कि नात और मनऊत में ये ख्याल रखना है कि ये एक दूसरे के मुशाबे होनी चाहिए, ये एक दूसरे की तरह सेम होनी चाहिए। अगर वो वाहिद वो भी वाहिद, अगर वो मुज़क्कर वो भी मुज़क्कर, अगर उस पर तनवीन उस पर भी तनवीन, यानी कि अगर वो नकीरा है तो वो भी नकीरा। अगर वो अल के ज़रिए से मारिफा बनाया गया तो अलगनी आता, फिर गनी भी मारिफा होता। अब्बासुन ताजिरुन गनीयुन, अब्बास जो है ताजिर है, गनी है। हामिदुन मुदर्रिसुन, हामिद उस्ताद है। हामिद की सिफत क्या है, वो उस्ताद है। हामिदुन मुदर्रिसुन, वो उस्ताद है। हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन, हामिद जो उस्ताद है वो मुदर्रिस है, हामिद नया उस्ताद है। हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन। माहाजा, ऊपर हमने पढ़ा मनहाजा, नीचे आया माहाजा। फ़र्क क्या है, माहाजा इस्तेमाल हुआ इंसान, जिन और फरिश्ते यानी ज़वील अक़ुल, और माँ इस्तेमाल हुआ जिन इंसान फरिश्तों के सिवा तमाम चीज़ों के लिए, चाहे वो जानदार हो या बेजान हो, उनके लिए माँ के ज़रिए हम इशारा करते हैं। माँ इस्तिफ़ामिया वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। माँ हाजा ये क्या है, हाजा तुफ़ाहुन। अब समझना है, माँ जब कहेंगे माँ हाजा तो हमें समझ आना चाहिए कि ये जिन इंसान और फरिश्ते के बगैर किसी और चीज़ के बारे में सवाल किया जा रहा है। माहाजा ये क्या है, जैसे कि हम बोलते भी है ये क्या है, किसी चीज़ के बारे में बोलो तो हम बोलते हैं ये क्या है। किसी आदमी के बारे में बोलना चाहते हैं हम तो हम बोलते हैं ये कौन है। आदमी को हम नहीं बोलते ये क्या है, हम बोलते हैं ये कौन है। इसी तरह यहाँ पे भी कौन, मन कहते हैं कौन को, और माँ कहते हैं क्या को। आप खुद समझो, हम अपनी लैंग्वेज में भी इस तरह इस्तेमाल करते हैं माँ और मन को। माँ यानी कि ये क्या है, ये चीज़ क्या है, और किसी चीज़ के बगैर इंसान की तरफ इशारा करने हो तो हम कहते हैं कौन है, यानी कि मन। मन हाजा ये कौन है। मा हाजा, हाजा तुफ़ाहुन ये सेब है। अतुफ़ाहु सेब जो है, फ़ाक़िहतुन उसकी सिफत है, वो मेवा है, मगर उसकी सिफत क्या है, लज़ीज़तुन। फ़ाक़िहतुन लज़ीज़तुन मज़ेदार, मज़ेदार मेवा है। सेब जो है मज़ेदार मेवा है। फ़ातुफ़ाहु फ़ाक़िहतुन लज़ीज़तुन। मा ज़ालिका, इसमें इशारा करीब हमने पढ़ा माहाजा, ये बईद आया ज़ालिका।
ما ذالکا وہ کیا ہے، ذالکا عصفور، ذالکا عصفور، عصفور کہتے ہیں چڑیا کو، العصفور طائر صغیر، عصفور جو ہے چڑیا جو ہے وہ طائر ہے، طائر کہتے ہیں پرندے کو، العصفور طائر صغیر چھوٹا پرندہ، چڑیا ایک چھوٹا پرندہ ہے، العربیۃ لغۃ سہلۃ، عربی جو ہے لینگویج ہے، کون سی لینگویج، آسان لینگویج ہے، العربیۃ لغۃ لغات ہے، و سہلۃ اور آسان ہے، العربیۃ لغۃ جمیلۃ، العربی جو ہے لغہ ہے وہ لغۃ، لیکن کون سی لغت ہے وہ، جمیلۃ وہ خوبصورت ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ یہ جو لینگویج ہے عربی وہ خوبصورت لینگویج ہے، عمار، عمار جو ہے طالب مجتہد محنتی طالب علم ہے، ومحمود و محمود و حروف عطف یعنی کہ کنجکشن جو کنیکٹ کرتا ہے دو سینٹینسوں کو، ملاتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کو رابطہ بنا دیتا ہے، ان کو کنیکٹ کرتا ہے، ان کا کنیکشن دیتا ہے، اسے حروف عطف کہتے ہیں۔ عمار طالب مجتہد، عمار طالب علم ہے، مجتہد ہے محنتی ہے، و محمود اور محمود جو ہے وہ محمود طالب کسلان، محمود جو ہے وہ طالب ہے، طالب ہے کسلان، اب کہیں گے کسلان نون کیوں نہیں آیا، جب نعت اور منعوت ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جس طرح نعت کا استعمال کیا ہو اس طرح منعوت بھی آ جائے، جب محمود پہ تنوین ہے، طالب پہ تنوین ہے، تو کسلان کیوں نہیں ہے، لیکن یاد رکھو کہ اس میں سے کچھ ہوتے ہیں ممنوع من الصرف جن پہ صرف تنوین نہیں آتی ہے، جو غیر منصرف ہوتے ہیں، جس میں سے عورتوں کے نام بھی ہے، ان کے آخر میں بھی ایک ہی ضمہ استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح جو کسلان، عطشان، جوعان، غضبان، یہ اس وزن پہ، اس کے وزن پہ جتنے بھی یہ اسم ہیں، ان پہ ان سب کے ناموں پہ ایک ہی پیش آتا ہے، ان پہ تنوین نہیں آتی۔ ومحمود طالب کسلان، محمود جو ہے وہ طالب علم ہے لیکن کسلان یعنی کہ سست۔ من انت، آپ کون ہو، من کون، انت آپ، من انت آپ کون ہو، انا طالب میں طالب علم ہوں، انت طالب جدید کیا آپ نئے طالب علم ہو، جدید نئے کو، قدیم پرانے کو، یہ تو اردو میں بھی استعمال اسی طرح ہوتا ہے، انت طالب جدید کیا آپ نئے طالب علم ہو، نعم جی ہاں، انا طالب جدید ہاں میں نیا طالب علم ہوں۔ تمارین ایکسرسائز، اقرا واکتب ریڈ اینڈ رائٹ، پڑھو اور لکھو، محمد طالب قدیم، محمد جو ہے وہ طالب علم ہے، اس کی صفت ہے قدیم ہے، وہ پرانا ہے، محمد پرانا طالب علم ہے۔ ذالک الرجل کیا، ذالک وہ، الرجل ذالک الرجل کیا وہ آدمی، مدرس جدید نئے استاد ہے، کیا وہ آدمی نئے استاد ہے، سوال کیا، حمزۃ الاستفہام آ جو ہے حمزۃ الاستفہام ہے، ذالک الرجل کیا وہ آدمی، مدرس استاد ہے، جدید نیا، لا نہیں ہوا وہ طبیب جدید، لا نہیں ہوا طبیب جدید نہیں وہ جدید ڈاکٹر ہے، یعنی کہ جواب ملا، پہلے سوال انہوں نے کیا ذالک الرجل کیا وہ آدمی، مدرس جدید نئے استاد ہے، کیا وہ آدمی نئے استاد ہے، جواب ملا نہیں وہ نئے استاد نہیں، لا نہیں نفی کر دی، انکار کر دیا کہ وہ نہیں ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہو وہ نئے استاد نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، ہوا وہ طبیب جدید وہ نئے ڈاکٹر ہے، وہ نئے ڈاکٹر ہے۔ ھذا الدرس سہل، ھذا یہ، الدرس ھذا درس، ھذا درس یہ سبق جو ہے، سہل درس سہل سبق آسان ہے، درسن پہ بھی تنوین آئی، سہل پہ بھی تنوین آئی، ھذا درس سہل یہ سبق آسان ہے، عباس تاجر شہیر، عباس جو ہے وہ تاجر ہے، لیکن کون سا تاجر ہے، شہیر یعنی کہ مشہور، اس کی صفت، اس کا نعت جو ہے وہ مشہور ہے، نعت منعوت صفت موصوف۔ بلال مہندس کبیر، بلال جو ہے مہندس ہے، انجینئر ہے، کبیر بڑا انجینئر ہے،
الانگلیزیۃ انگریزی جو ہے لغۃ صعبۃ انگریزی سخت زبان ہے. سخت ہے یا آسان ہے وہ آپ کو اپنے علم پہ ڈپینڈ ہے کس نے کس طرح سیکھی ہوگی. الانگلیزیۃ انگریزی جو ہے لغۃ صعبۃ سخت زبان ہے. انت رجل غنی کیا آپ امیر آدمی ہو. انت رجل آپ آدمی ہو کون سے صفت آپ کی کیا ہے غنی. انت رجل غنی کیا آپ امیر آدمی ہو. لا انا رجل نہیں میں وہ جواب دیتا واپس نہیں. انا رجل فقیر انا رجل فقیر میں غریب آدمی ہوں. انت مدرس قدیم کیا آپ قدیم استاد ہو کیا آپ پرانے استاد ہو. لا نہیں پھر سے نفی کر دی. لا نفی ہے. لا انا مدرس جدید نہیں میں نیا استاد نہیں میں نیا استاد ہوں پرانا نہیں. احامد طالب کسلان احامد کیا حامد طالب طالب علم ہے. کسلان کیا حامد جو ہے وہ کسلان یعنی کہ سست طالب علم ہے. لا نہیں ہوا طالب مجتہد وہ طالب علم ہے مجتہد یعنی کہ وہ محنتی طالب علم ہے. حمزہ استفہامیہ جو آپ نے پڑھا آگ کے بارے میں حمزۃ الاستفہام بھی کہتے ہیں اسے اور حروف استفہام بھی اس سے کہتے ہیں. آ اور حل یہ دونوں حروف استفہام ہیں ان کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے. معنی نکلتا ہے کیا. حل حاز انت کیا تو کیا یہ. احامد طالب کسلان لا ہوا طالب مجتہد نہیں وہ محنتی طالب علم ہے. القاہرہ قاہرہ جو ہے ایک پلیس کا نام ہے ایک جگہ کا نام ہے. القاہرۃ مدینۃ قاہرہ جو ہے وہ مدینہ ہے یعنی کہ شہر ہے. قاہرہ ایک شہر ہے لیکن کیا ہے اس کی صفت وہ کون سی شہر ہے کیسا شہر ہے. کبیرۃ کبیر یعنی کہ بڑا. القاہرۃ مدینۃ کبیرۃ قاہرہ جو ہے وہ مدینہ ہے وہ سٹی ہے لیکن کون سا شہر ہے وہ کبیرۃ وہ بڑا شہر ہے. ذا فی الفراغ فی الجمل الآتیۃ نعتا مناسبا. ذا رکھ دو فی الفراغ خالی جگہوں میں فی الجمل آتیہ آنے والے جملوں نعتا مناسبا مناسب نعت کے ساتھ یعنی کہ جو خالی جگہ نیچے ہے ان میں سے نعت مناسب نعت کو آپ استعمال کرو. جس جگہ جو استعمال ہو جائے گا جو نعت استعمال ہو جائے گا وہ ان خالی جگہوں میں بھر دو. خدیجہ جو ہے خدیجۃ طالبۃ خدیجہ طالب علم ہے. خدیجۃ طالبۃ خالد تاجر. اسی طرح خدیجہ کی صفت ہم نے لکھنی ہے اس کی نعت ہم نے لکھنی ہے. خدیجۃ طالبۃ مجتہد لکھو گے محنتی لکھو گے. قدیم لکھو گے پرانی لکھو گے. جدید لکھو گے جدیدت لکھو گے نہیں. خدیجۃ طالبۃ خدیجۃ طالبۃ قدیمۃ خدیجہ جو ہے پرانی طالب علم ہے. خالد تاجر خالد تاجر ہے لیکن کون سا تاجر ہے غنی امیر ہے. العربیۃ عربی ابھی ہم نے پڑھا عربی لینگویج کیا ہے. العربیۃ لغات عربی لینگویج ہے لیکن کون سی ہے سہلۃ آسان لینگویج ہے. العربیۃ لغات سہلۃ عربی لینگویج آسان ہے انشاءاللہ اللہ اس کو ہمارے لیے آسان کر دے گا. العصفور چڑیا جو ہے العصفور طائر وہ پرندہ ہے. چڑیا کون سا پرندہ ہے العصفور طائر صغیر ابھی ہم نے پڑھا چڑیا چھوٹا پرندہ ہے. التفاح سیب کے بارے میں پڑھا. التفاح فاقحۃ لذیذۃ سیب جو ہے وہ فاقحہ کہتے ہیں میوے کو. فاقحۃ لذیذۃ مزیدار میوہ ہے. سیب جو ہے مزیدار میوہ ہے. انا مدرس میں استاد ہوں. جدید نیا. قدیم پرانا. طویل لمبا. کثیر چھوٹا وغیرہ وغیرہ. محمد طبیب محمد ہے طبیب ڈاکٹر ہے. قدیم ہے. جدید ہے. شہیر ہے یعنی کہ مشہور.
محمد طبیب شہیر، محمد مشہور ڈاکٹر ہے۔ الانگلیزیت انگریزی لینگویج جو ہے، الانگلیزیت لغات سہلۃ، صعبۃ سہلۃ لکھو یا صعبۃ لکھو، سہل آسان کو کہتے ہیں اور صعبۃ سخت کو کہتے ہیں، ٹف لینگویج۔ انت طالب، کیا آپ طالب علم ہو؟ انت طالب قدیم، کیا آپ قدیم طالب علم ہو؟ انت طالب جدید، انت طالب شہیر، انت طالب فقیر، انت طالب غنی، کیا آپ امیر طالب علم ہو؟ القاہرۃ، قاہرہ جو ہے مدینہ وہ سٹی ہے، القاہرۃ مدینۃ کبیر، بڑی سٹی ہے، بڑا شہر ہے، صغیر چھوٹے کو آئے گا۔ ذا فی المکان، مکان کہتے ہیں جگہ کو، ذا رکھ دو فی المکان جگہ میں، فی المکان الخالی خالی جگہ میں، فی الجمل الآتیہ آنے والے جملوں کو منعوتاً، نعت تعریف کو کہتے ہیں، منعوت جو اس سے پہلے آئے جس چیز کی تعریف کی جائے اسے منعوت کہتے ہیں۔ منعوتاً مناسب، منعوت کو بر دو خالی جگہوں میں، نعت تو انہوں نے خود لکھا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور جس چیز کی تعریف کرنی ہے وہ تو خالی جگہ میں لکھ دینی ہے۔ العربیۃ ڈیش ڈیش سہلۃ، کیا لکھیں گے اس کی تعریف میں، اس کا منعوت کیا لاؤگے؟ نعت تو آلریڈی ہے، سہلۃ وہ آسان ہے، اس کی تعریف انہوں نے لکھی ہے کہ وہ آسان ہے۔ العربیۃ لغہ وہ لینگویج ہے، لیکن کون سی لینگویج ہے؟ سہلۃ۔ العربیۃ لغات سہلۃ۔ انا مدرس قدیم، عمار ڈیش ڈیش غنی، عمار کیا ہے؟ طالب غنی، مدرس غنی۔ ھذا یہ ڈیش ڈیش مکسور، ھذا القلم، ھذا القلم مکسور، یہ قلم، ھذا قلم مکسور، کیونکہ آگے مکسور ہے، القلم ہم تو لکھ نہیں سکتے، ھذا القلم ہم لکھ نہیں سکتے، ہمیں لکھنا ہے قلم مکسور، جس طرح مکسور پہ تنوین ہے اس طرح ہمیں قلم لکھنا ہے۔ اب اگر ہم قلم پہ القلم لکھیں گے تو پھر المکسور لکھنا ہے، ھذا القلم المکسور، پھر تو اس کی تنوین جو ہے وہ گر جائے گی، ایک ہی زمہ رہے گا، اس پہ ایک ہی پیش رہے گی۔ ھذا قلم مکسور، ھذا کرسی مکسور۔ فیصل، فیصل جو ہے، فیصل طالب وہ طالب علم ہے، فیصل طالب کسلان، فیصل طالب کسلان۔ اب آپ کہیں گے فیصل آپ نے طالب پڑھا، پھر کسلان کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ ہم نے پڑھا کسلان، عطشان، جوعان، ملعان، یہ جن پہ بھی نون پیشنو آخر میں آیا، اس کے پیٹرن پہ جتنے بھی ہے وہ غیر منصرف ہے، ان پہ تنوین نہیں آتی ہے بلکہ ایک ہی پیش آتا ہے۔ اقرا پڑھو، کسلان، کسلان کہتے ہیں سست کو، کسلان، جوان، جوان کہتے ہیں بھوکے کو، جو مرد بھوکا ہو، مذکر کے بارے میں استعمال کیے گئے یہ، جوان بھوکا، عطشان پیاسا، ملعان برا ہوا یعنی کہ فلڈ۔ انا جوان میں بھوکا ہوں، انت جوان کیا آپ بھوکے ہو، لا انا عطشان نہیں میں پیاسا ہوں، نہیں میں پیاسا ہوں۔ لماذا کیوں، لماذا المدرس کیوں استاد ہے، کیا غضبان الیوم آج استاد غصے میں کیوں ہے، لماذا المدرس غضبان الیوم آج استاد غصے میں کیوں ہے، غصے سے بھرا ہوا کیوں ہے، لماذا المدرس کیوں ہے استاد غضبان الیوم آج شرارت سے بھرا ہوا۔ الکوب ملعان، الکوب کوب کہتے ہیں پیالے کو یا گلاس کو، الکوب ملعان کوب جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ الکلمات الجدیدۃ، الکلمات الجدیدۃ نیو ورڈز۔ اللغۃ لینگویج کو کہتے ہیں، شہیر مشہور، المدینہ سٹی کو کہتے ہیں، شہر کو کہتے ہیں، الطائر، الطائر پرندے کو ہم نے پڑھا،
الیوم دن کو کہتے ہیں آج، الیوم آج، کسلان کسلان کہتے ہیں سست کو، جوعان جوان کہتے ہیں بھوکے کو، عطشان عطشان کہتے ہیں پیاسے کو، ملعان بھرا ہوا، غضبان غصے سے بھرا ہوا، العصفور چڑیا کو کہتے ہیں الیوم آج کے دن، الیوم آج، الیوم آج کے دن۔